شوہر حضرات متوجہ ہوں، آپ کے والدین کی خدمت آپ کی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کے والدین ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے ان کے لیے کھانا بنانا، ان کے کپڑے دھونا اور انہیں دبانا۔ اگر شوہر حضرات مصروف ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کی خدمت سے قاصر ہیں تو اس کا ایک حل ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے پر ماہانہ 7,000 اشرفیاں دیں، اور نندیں بھی اپنی بھابھی کو کم از کم 3,000 اشرفیاں اپنی طرف سے دیں، یعنی ہر نند اپنی بھابھی کو 3,000 اشرفیاں دے، کیونکہ بیٹیوں کے بھی تو والدین ہیں نا، تو بیٹیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بھابھی کو ماہانہ وظیفہ دیں، اس بات پر کہ ان کی بھابھی جو ہیں ان کے والدین کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ بہو رانی کے حوصلے کو آنچ دینے کا، اس کو بڑھانے کا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا مؤثر ترین طریقہ ہے۔ اور سارے سسرال کو چاہیے، نندوں کو، شوہر کو، ساس سسر کو، کہ بہو رانی کو حد سے زیادہ عزت دیں، اس کے سامنے آنکھیں نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ محسنہ ہے آپ کی۔ شوہر کی بھی محسنہ ہے کہ اس نے شوہر کے والدین کو سنبھالا ہوا ہے، ان کی خدمت کر رہی ہیں، اور وظیفہ الگ سے دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی بہو رانی گھر میں قدم رکھتی ہے تو سارا سسرال جو ہے چریاں چاقو تیز کر کے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے، جیسے دنیا کے سارے عیب اس اکیلی جان میں سمٹ آئے ہوں۔ اور پھر یہ صرف سسرال کی طرف سے نہیں ہوتا، میکے کی طرف سے بھی بیٹی کو یہ نصیحت اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ دب کے نہیں رہنا، آج کل شرافت کا زمانہ نہیں ہے، منہ توڑ جواب دینا۔ یہی وجہ ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان ایسی خلیجیں حائل ہو چکی ہیں جنہیں پاٹنا، جنہیں عبور کرنا محال ہو چکا ہے۔ لڑکی کا گھر خراب کرنے میں لڑکی کا میکا، رشتہ دار اور اہل محلہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لڑکے کا گھر خراب کرنے میں لڑکے کے گھر والے، اہل محلہ اور رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ برداشت کر ہی نہیں پاتے۔ اگر کہیں میاں بیوی کو دیکھ لیں کہ ان میں بہت پیار ہے تو ان کے پاؤں تلے آگ جلنے لگتی ہے، جلے پاؤں بلی کی طرح وہ پھر کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح تماشا لگے، لڑائی ہو، جدائی ہو اور ہم مزہ لیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ شوہر بیویوں کو اپنے والدین کی خدمت کا نہ کہیں، اگر ان سے خدمت لے رہے ہیں تو ان کو ماہانہ وظیفہ دیں، کم از کم 7,000 اشرفیاں، اور ہر نند اپنی بھابھی کو 3,000 اشرفیاں الگ سے دیں، تاکہ شوہروں کی بہنیں جب دوسرے گھروں میں جائیں رخصت ہو کر تو ان کے شوہر ان کے ساتھ یہی طریقہ اپنائیں، یعنی ان کو ماہانہ وظیفہ بھی دیں، ان کی عزت بھی کریں اور ان کو اہمیت بھی دیں۔ اور اس کے علاوہ میکے سے عاجزانہ التجا ہے کہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت ایک تو نبھا سکھائیں، دوسرا اخلاق سکھائیں، تیسرا اسے چپ رہنا سکھائیں، بولنا مت سکھائیں، اور اسے خدمت کے جذبے سے مالا مال کر کے رخصت کریں، تاکہ آپ کے گھر میں آنے والی بہو یہ سب دولتیں، یہ سب صفات کے ساتھ آپ کے گھر میں قدم رکھے۔